वाज और नसीहतें, लफ्ज लफ्ज हिकमतें, अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें, शरअ के उमूर से, दीन के शऊर से, कल्ब ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से। खुतबाए जुम्मतुल मुबारक। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا لعنة الله على الظالمين. وقال الحق سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. लायक़ सत्य करीम सामिईन मुकर्रम, अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक, मालिक और राज़िक़ हैं। वही क़ादिर मुतलक़ हैं। उस क़ादिर मुतलक़ की एक सिफ़त अल-अदल भी है। पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह के अदल से कायम है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। उस मालिकुल मुल्क का एक एक कलिमा, एक एक बात सदाक़त व अदालत का मियार है। फिर उस मालिकुल मुल्क ने हुक्म भी दिया कि दुनिया की हर खैर, हर बरकत, हर खुशी, हर सुरूर और चैन अगर हासिल हो सकता है तो अदल के साथ। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह ज़ुल जलाल ने हुक्म भी दिया
کہ عدل کرو اور احسان کرو، بلکہ 3 ایسے زاویے بیان کیے۔ اگر کوئی زبان سے بولنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ عدل کی بات کرے۔ جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے تو کیا کرو؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فیصلہ عدل کے مطابق کرو۔ دشمن بھی ہو، مخالف بھی ہو، دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے بھی عدل کو نہ چھوڑو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کرے، عدل کرو، یہی تو تقوی کے قریب ایک چیز ہے۔ اللہ ذوالجلال نے کائنات کی سب سے مبارک ہستیاں انبیاء کو بنایا، اور انبیاء وہ چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی زندگی کے مقاصد میں جہاں اللہ کے اوامر کی تنفیذ ہوتی ہے وہاں معاشرے کو عدل پہ قائم کرنا یہ ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری اللہ نے پیش کی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی کو ایک ہی پیغام اللہ نے دیا جو مشترکہ اعلامیہ اللہ کی طرف سے جاری ہوا۔ ہر نبی اپنی قوم کو یہ بتائے کہ وہ عبادت اللہ کی کرے، ظلم نہ کرے۔ عدل یہ ہے جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کی جائے، طاغوت سے بچے۔ طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں، طاغوت کل من عبد بغیر اللہ فہو راض، ہر وہ شخص جس کی اللہ کے مقابلے میں بات مانی جائے اور اس بات پہ راضی ہو، طاغوت ہے۔ اس سے بچنے کا حکم تمام انبیاء کی وساطت سے اللہ نے اپنی مخلوق کو دیا ہے، اور ساتھ ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے ظلم کو ختم کرنے کی ترغیب دلائی، ظلم کرنے والوں کے بارے میں وعیدیں سنائی، ظلم کی ہلاکتوں سے امتوں کو آگاہ کیا۔ آج ہماری گفتگو کا محور یہی چند نکات ہوں گے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کی کون سی اقسام ہیں؟ ظالموں کی کون سی قسمیں ہیں؟ اور ظلم کی ہلاکتیں دنیا اور آخرت میں کیا ہیں؟ اور بینگ اے مسلم آج کل کے حالات کے تناظر میں میری اور آپ کی ذمہ داری اور سننے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ظلم یہ ظالم یظلم سے ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو بغیر محل کے، بغیر موقع کے رکھ دینا، وہ اس کی جگہ نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ رکھ۔ ظلم کا مطلب ہے کسی کے حق تلفی کرنا، ظلم کا مطلب ہے راہ راست سے ہٹ جانا، ظلم کا مطلب ہے شرارت کرنا۔ ظالم حقوق بھی مارتا ہے، ظالم صراط مستقیم سے محروم بھی ہوتا ہے، ظالم دنیا میں شرارت کو فروغ دیتا ہے۔ اس لیے امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء بغیر محلہ بزیادت بنقص او زیادت او عدول عن زمن، کوئی شخص کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھتا، کسی اور جگہ پہ رکھتا ہے، خواہ اس میں کمی کر دے یا زیادتی کر دے، یا وہ وقت نہیں ہے جس وقت پہ اس کو سر انجام دے رہا ہے، وقت کی قدر نہیں کرتا،
کسی کی عزت کی قدر نہیں کرتا، کسی کی عزت میں نقص پیدا کر دیتا ہے، ظلم ہے۔ جاہز کہا کرتے تھے الخروج عن الاعتدال فی جمیع الامور، حد اعتدال سے الگ ہو جانا، اعتدال کے راستے کو چھوڑ دینا زندگی کے تمام معاملات میں ظلم ہے۔ کفوی کہا کرتے تھے وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ والتصرف فی حق الغیر، کسی دوسرے کی چیز پہ تصرف کرنا ظلم ہے۔ ومجاوزۃ حد اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی حدود کو کراس کرنا، اللہ نے جو حد بندیاں لگا دی ہیں شریعت کے اندر گناہوں کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں، اللہ کی حدود کو پامال کرنا یہ ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا ظلم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ الظلم ثلاثہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ظلم 3 طرح کا ہے۔ ظلم لا یغفرہ اللہ، ایسا ظلم جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ وظلم یغفرہ اللہ، دوسرا ظلم جس کو اللہ معاف کر دیں گے اپنی مشیت کے تابع۔ وظلم لا یترکہ اللہ، اور تیسرا ظلم اس کو اللہ چھوڑیں گے نہیں۔ اما الظلم الذی لا یغفرہ اللہ، ایسا ظلم جو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، وہ کون سا ظلم ہے؟ وہ الشرک، وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ والظلم الذی یغفرہ اللہ، اور وہ ظلم جو اللہ معاف کر دیں گے۔ فظلم العباد لانفسہم، جو شخص اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، فیما بینہم وبین ربہم، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، اللہ چاہیں تو اسے معاف کر دیں گے۔ وظلم، تیسرا ظلم الذی لا یترکہ اللہ، جس کو اللہ ذوالجلال چھوڑیں گے نہیں۔ فظلم العباد لبعضہم بعضا، جب ظلم کوئی دوسرے پہ کرتا ہے اللہ ایسے ظلم کو چھوڑیں گے نہیں۔ حتی یدین لبعضہم من بعض، جب تک قیامت کو بدلہ نہیں دلوا دیں گے اس وقت تک اس انسان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہاں تک کہ بکری جس کے سینگ ہیں، اور ایسی بکری، ایسا جانور جس کے سینگ نہیں ہیں، اگر اس نے اس پہ ظلم کیا تو اس سے بھی قیامت کے دن بدلہ دلوایا جائے۔ جس طرح ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ظالم بھی 3 طرح کے ہیں۔ الظالم الاکبر، سب سے بڑا ظالم وہ ہے الذی لا يدخل تحت شریعت اللہ سبحانہ وتعالی، جو اللہ کی شریعت کے تحت نہیں چلتا، مشرک ہے، کافر ہے، مجوسی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے۔ ایسا انسان جس کا رب پہ ایمان نہیں، سب سے بڑا ظالم ہے۔ الظالم الاوسط، ایسا ظالم جو درمیانے درجے کا ظالم ہے۔ الذی لا یلتزم حکم السلطان، جو ہے تو مسلمان، جو سمجھتا ہے کہ میرا تعلق ہے ایمان سے، لیکن بغیر کسی شرعی دلیل کے وہ حاکم وقت کے نظام اور قانون کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلامی مملکت، اسلامی ریاست کے قوانین کو توڑتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی ضروری نہیں ماننا، یہ ظالم
درمیانے درجے کا ہے. والظالم الاصغر، اور چھوٹی قسم کا ظالم یہ بھی ہے الذي يتعطل عن المكاسب والاعمال فيأخذ منافع الناس ولا يعطيهم منفعة، جو کوئی کام نہیں کرتا، بالکل عطلان ہے اور معطل انسان ہے، نہ دین کا کام، نہ دنیا کا کام، نہ رزق حلال کمانے کی کوئی سوچ، بیٹھا ہے صرف ایک غرض ہے، یأخذ منافع الناس، وہ لوگوں کے مال کو لوٹنا چاہتا ہے، چھیننا چاہتا ہے، جھپٹنا چاہتا ہے. ولا يعطيه منفعہ، اور معاشرے کو نہ کوئی دینی اس سے فائدہ ہے نہ دنیاوی اس سے فائدہ ہے، ظالم ہے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر ان کو پتہ چل جاتا فلاں شخص کوئی بھی کام نہیں کرتا، فَيَضْرِبُهُ بِالدُّرَّةِ، اس کو درے سے اس کی پٹائی کیا کرتے. بلکہ گورنرز کو بلایا اور ان سے ایک سوال کیا، اگر تمہارے پاس کسی چور کو لایا جائے تم کیا کرو گے؟ گورنرز نے سیدنا عمر کی میٹنگ میں بیٹھے یہ کہا تھا، ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. پھر سیدنا عمر نے کہا، سنو، مملکت اسلامیہ کو، یہ پوری کی پوری ریاست کو تم کنٹرول کر رہے ہو، میرے پاس اگر کوئی ایسا شخص آ گیا، کون سا شخص؟ جو عاطل ہے، جس کے پاس کاروبار نہیں، جو کوئی کام بھی نہیں کرتا، میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا. اس معاشرے کے چور تم ہو جس میں تم نے عوام کے لیے اتنی سہولتیں رکھی نہیں کہ اپنا کاروبار کر سکے یا حلال رزق کما سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی وہ عدل سکھایا، یہی وہ ظلم سے روکا جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اسلام کی عظمت کو واضح کیا گیا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس خط آیا کہ بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے، انہوں نے خط کے ساتھ ہی یہ پیغام لکھا تھا، وَسِّقْ طُرُقَهَا بِالْعَدْلِ، اپنے راستوں میں ظلم کو ہٹا دو، عدل کو اپنے ملک میں غالب کر لو، ایسی خیر آئے گی جس کی تمہیں توقع نہیں. اور ایسا ہی ہوا جب عدل کو قائم کیا گیا، ظلم دور کیا گیا، معاشرے کو عدل پہ قائم کرنے، ظلم سے بچانے کے نتیجے میں وہی سلطنت، وہی ملک، وہی بیت المال اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سب سے زیادہ مال بیت المال میں اسی جگہ سے ہی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا. ظلم اور ظلم کی اقسام اور ظالموں کی اقسام کے بعد آپ نے 3 باتیں سمجھی. ایک ظلم وہ ہے جس کو شرک کہتے ہیں، ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے جو لوگ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. ہم تفصیل کے ساتھ اس کی ہلاکتوں کا بھی تذکرہ کریں گے. آج معاشرہ شرک کے ظلم میں کس طرح لگ چکا. کوئی چور پکڑا جائے، وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، غیرت دیکھیے، اس کو مار مار کے مار ہی دیتے ہیں، حالانکہ یہ اس کا علاج نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے. لیکن آج جگہ جگہ پہ شرک کے اڈے موجود ہیں، کوئی زبان بھی نہیں کھولتا، کوئی بات بھی نہیں کرتا. جہالت کا راج اتنا ہو گیا، ظلم کو ظلم کہنے والے ہی ظالم بن بیٹھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ظلم ہوتا کیا ہے. اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتِ خَدَّعَاتِ، لوگوں ایسا زمانہ آنے والا ہے، سال آئیں گے دھوکے والے. کیسے دھوکے والے سال؟ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبِ، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقِ، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنِ، خائن کو امین کہا جائے گا، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينِ، اور امانت دار کو خائن کہا جائے گا، وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةِ، رویبضہ بولے گی. یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایبضہ کیا ہے؟ قال الرجل التافه الذي يتكلم في امر العامة. انتہائی ذلیل قسم کا انسان، گرا ہوا انسان، وہ لوگوں کو بتا رہا ہوگا کہ راستہ یہ ہے، جس کو خود پتہ نہیں ہے، جس کو خود فہم اور سمجھ نہیں ہے، وہ لوگوں کو دین اور جنت کا غلط راستہ بتا رہا ہوگا جس کو خود پتہ نہیں ہے. اذا كان الغراب دلیل قوم يهديهم سبيل الهالكين. جب کوئی بتانے والا ہی غلط ہو، کسی کا راہ دکھانے والا کوا بن جائے تو کدھر لے کے جائے گا؟ کسی مردار پہ لے کے جائے گا، کسی غلط جگہ پہ لے کے جائے گا. اس لیے دین اور اس کا علم، اس کی معرفت، اس کا ادراک، اس کی پہچان، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جب تک یہ حاصل نہیں ہوتی کوئی نہیں پہچان سکتا ظلم کس کو کہتے ہیں، عدل کس کو کہتے ہیں، ظلم کیسے دور ہو سکتا ہے، عدل کا قیام کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اللہ ذوالجلال یہ معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو اللہ نے معاف نہیں کرنا. اور شرک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم. میں نے اپنی پوری مخلوق کو حنفاء، فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ. شیطان آئے، شیطانوں نے ان کو دین سے دور کر دیا. وَأَمَرَتْهُمْ، شیطانوں نے ان کو حکم دیا، أَن يُشْرِكُوا بِي، وہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بنائیں. مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، میں نے ایسی کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، میں نے کوئی چیز ایسی نازل نہیں کی. شیطان کی پٹیوں پہ چلنے والا، اس کا پیروکار شرک کی راہ پہ چلتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے جو شرک کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارتا ہے، لا برہان لہ بھی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو شرک یہ شیطان کے پیروکاروں کا دین ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک اللہ کے ہاں سب سے بدترین، سب سے مبغوض ترین عمل ہے. خثعم قبیلے کا شخص اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے، ای العمل ابغض الی اللہ، سب سے برا عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ قال الاشراک باللہ ثم قطیعۃ الرحم. شرک کرنا یہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین جرم ہے. پھر اس کے بعد رشتہ داری کو توڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک جہاں یہ مبغوض ترین عمل ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس ویمین الغموس. سب سے بڑے گناہوں میں جو ٹاپ لسٹ پہ گناہ ہے، شرک کرنا، پھر والدین کی نافرمانی کرنا، پھر کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، پھر جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسم اٹھانا. جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، تقع الدیار بلاقع، اللہ ذوالجلال اس کے گھر کو برباد کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑا گناہ بھی کہہ دیا. وہ شرک جو شیطانی پیروی کا نام ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم اللہ کے ہاں مبغوض ترین عمل بھی ہے. یہ کبیرہ گناہ بھی ہے.
اس لیے اللہ ذو الجلال نے اس سے برات کا اظہار بھی فرما دیا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اللہ ذو الجلال کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا حج اکبر حجۃ الوداع کے موقع پہ. کیا اعلان کیا گیا؟ اللہ بھی بری ہے، اللہ کے رسول بھی بری ہیں مشرکوں سے. نہ اللہ کا تعلق ہے نہ ایسے مشرکوں سے اللہ کے رسول کا تعلق ہے. قیامت کے دن اللہ ذو الجلال فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تم نے ظلم کیا، تم نے شرک کیا. آج اس کی سزا سے بچنے کے لیے لو كانت لك الدنيا ومثلها معها اكنت مفتديا بها، اگر پوری دنیا کا میں مالک آج تمہیں بنا دوں تو کیا جہنم سے بچنے کے لیے وہ مجھے بطور فدیہ دے دو گے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ؟ کہاں میں دے دوں گا. اللہ فرمائیں گے لقد اردت اہون من هذا فأبيت، میں نے تو اس سے بھی چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ شرک نہ کرنا. تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا انکار کیا. آج میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کی اور کوئی جگہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے برات کا اظہار کیا ہے، مشرک اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کا ہر عمل باطل ہے. دنیا جہان کی نیکیاں، دنیا جہان کی نمازیں، وہ ریاستیں کر لے، شرک نہیں چھوڑتا، سب عمل باطل ہیں. اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، پھر اس تذکرے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اتنی معزز ہستیاں ہیں انبیاء کی، اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو رب تعالیٰ ان کے بھی تمام اعمال کو باطل کر دیتے، ضائع کر دیتے. اس لیے اللہ ذو الجلال نے یہ اعلان کیا ہے یہ چھٹی مصیبت مشرک کو چھیلنی پڑے گی اور اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. اور وہ مصیبت کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. جس نے شرک کیا اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، اور جو شرک کرتا ہے وہ اللہ پہ جھوٹ بھی باندھتا ہے اور اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا. یہ چھٹی مصیبت اسے چھیلنی پڑے گی. اور اس لیے اللہ ذو الجلال نے یہ اعلان کر دیا ہے مشرک بغیر توبہ کے اگر مر جائے، ایسا مشرک اس کی حالت کیا ہونے والی ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شرک کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. ظلم کی 3 قسمیں آپ نے سنی. شرک سب سے بڑا ظلم ہے،
اس کا خمیازہ کیسے انسان کو بھگتنا پڑے گا آپ نے آیات کی روشنی میں سنا۔ اگر ایک مکھی جو غیر اللہ کے نام پہ اس کا چڑھاوا چڑھانے والا دخل النار جہنم میں چلا گیا، جو منومن دودھ غیر اللہ کے نام پہ نشاور کرنے والا اور طرح طرح کی چیزیں غیر اللہ کے نام پہ قربان کرنے والے کا آخر کیا بنے گا؟ ایک مکھی کی قیمت کیا ہے؟ اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا کریں، مالک الملک زندگی کے آخری سانس تک ہم سے شرک نہ کروانا، ہمیں توحید سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ آخری سانس تک سنت اور اپنے محبوب کے طریقے سے ہمیں محروم نہ کرنا، بدعت کے قریب نہ جانے دینا، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ ساری زندگی انسان نیکیاں کرے اور قیامت کو وہ دھول بنا کے اللہ اڑا دے، کیوں؟ تم نے اپنے طریقے سے عبادت کی، محمد کریم کے طریقے کو پسند نہیں کیا۔ دوسرا ظلم کا طریقہ اور دوسرا ظلم جو انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ کون ہے انسانوں میں سب سے بڑا ظالم جو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے؟ اللہ ذو الجلال نے اس کے بارے میں بھی فرمایا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللہ نے حدود مقرر کر دی ہے، جو ان حدود کو کراس کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان حدوں کو تجاوز نہ کرو، ان حدود سے ان کو پامال نہ کرو۔ جس نے ان حدود کو پامال کیا یہی لوگ ظالم ہیں۔ آج ظلم کی ایک ادنا سی کہانی، پورا رکوع جو موجود ہے قرآن مجید میں وراثت کے بارے میں، یہ مرد کا حصہ ہے، یہ عورت کا حصہ ہے، یہ باپ کا حصہ ہے اور یہ ماں کا حصہ ہے اور یہ بیوی کا حصہ ہے۔ تمام حصص کو اللہ نے بیان کر دیا۔ پھر بھی ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے میں نے تو بہت بیٹے کو دے دیا، اس بیٹے کو وراثت نہیں دوں گا، اس بیٹی کو وراثت نہیں دوں گا۔ باپ کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی وراثت کے حقدار نہیں ہے، ہمارا تو اس سے تعلق نہیں رہا، وہ تو اس کا خامن تو دنیا سے چلا گیا۔ سن لو اللہ نے آخر میں کیا کہا ہے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ کوئی اتنا عقل مند بھائی نہ اٹھے جو بہن سے کہے کہ مجھے وراثت معاف کر دو۔ کوئی بہن اتنی زیادہ چلاک اور ہوشیار اور سخی نہ بنے کہ کہے میرا بھائی اکیلا ہے، میں اپنے بچوں کا لقمہ جو ہے وہ اپنے بھائی کو دیتی ہوں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، اس کو پامال مت کرو۔ اس کے نتیجے بھی دو بتائے ہیں۔ پہلا نتیجہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وراثت کی پوری بات کرنے کے بعد جس نے اس کو مان لیا، کوئی تصرف نہیں کیا وہ ظلم ہوگا، کوئی تبدیلی کی وہ ظلم ہوگا، نقص کیا ظلم ہوگا، زیادتی کی ظلم ہوگا۔ اگر اس سے بچ گیا، رب کے مطابق اس کے فیصلوں کے مطابق تقسیم کی، یدخلہ جنات، اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ ساتھ پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، مرضی سے تقسیم، کمی زیادتی کرنا، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، من مانی سے تقسیمات کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَ، اور اللہ کی حدوں کو پامال کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا، ایسے شخص کو اللہ جہنم میں داخل کریں گے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
دوسرا شخص جو اپنی جان پہ ہی ظلم کرتا ہے لیکن بہت بڑا ظالم ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. ایسا ظالم جس کو زبان کی اللہ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، بیان کی طاقت دی ہے، لیکن باتیں خود کرتا ہے، کہتا ہے یہ بھی دین ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، رب پہ جھوٹ بولتا ہے، ظالم ہے. اور کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. قصص، کہانیاں، جھوٹی باتیں دین میں شامل کرنے والا بدعتی، مبتدع، ایسا وضاع جو کھڑ کے بات کرتا ہے، جس کا قرآن میں تذکرہ نہیں، جس کا حدیث میں تذکرہ نہیں، جو کسی صحابی سے منقول نہیں. باتیں پڑھی، کس نے لکھی کوئی نہیں جانتا. اللہ پہ جھوٹ بولنے والا، لوگوں کو غلط راستہ دینے والا، زبان کا غلط استعمال کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھاتے ہیں، جو لوگ ان کی بات مان کر عمل کرتے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے سر پہ ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ صرف اس بات کی تبلیغ، دعوت، پیغام دینے کی توفیق دے جس کو اللہ نے اتارا ہے، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. اتارا ہے اللہ کا کلام، اتارا ہے قرآن مجید اور اتری ہے حدیث شریعت. اس کو آگے پہنچانا ذمہ داری ہے، لیکن اپنے پاس سے گھڑ کے لوگوں کو صرف قائل کرنے کے لیے، اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے غلط قصے، کہانیاں، من گھڑ، خرافات، بدعات کی طرف دعوت دینے والا سب سے بڑا ظالم ہے. اور اسی بات کو اللہ نے ایک دوسری جگہ بھی فرمایا. تیسرا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تعلیم سے روکتا ہے. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں میں اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو جس کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہے. قرآن کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، دین کی تعلیم، قرآن فہمی، قرآن کے اوامر کو سمجھنا، اس دستور، اس آئین کی گتھیاں سلجھانے والے ایسے لوگوں کو مساجد سے روکنا، مساجد کو برباد کرنا اور مساجد کو تالے لگانا، مساجد کو بند کرنا، ایسے لوگوں پہ پابندی لگانے والا سب سے بڑا ظالم ہے. کیونکہ یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ وہ ربانی دستور ہے، یہ اس کے آرٹیکل کی میں تلاوت کر رہا ہوں جو اللہ نے اتارا ہے. جو لوگ کافر ہیں، ملحد ہیں، ظالم ہیں، اس دین کی تعلیم کے دشمن ہیں، سب سے بڑے ظالم ہیں. اللہ ذوالجلال نے اس لیے چوتھی بات کو بھی بیان کیا. سب سے بڑا ظالم وہ بھی ہے جس کے سینے میں ایمان ہے، جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، سچی بات نہیں کرتا، جھوٹی گواہی دینے کو پریفر کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو گواہی دے سکتا ہے، جس کو پتا ہے یہ سچی بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے، وہ سچی گواہی کو چھپاتا ہے.
کیوں چھپاتا ہے؟ میرا دوست ہے، کیوں چھپاتا ہے؟ میری تحریک اور تنظیم کا ساتھی ہے، کیوں چھپاتا ہے؟ میرا رشتہ دار، میرا تعلق والا، میرا خاندان ہے۔ کون سی عصبیت؟ خاندانی، لسانی، تنظیمی، تحریکی، تعلق، صدائی، ہر قسم کی عصبیت سے جو پاک نہیں ہوتا۔ سارے مسلمانوں کی عزت کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، سب کو احترام دینا، اخلاق سے ملنا، نرمی برتنا یہ ذمہ داری ہے۔ عصبیت کا وار کرنا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں، یہ تو فلاں صوبے سے ہے، فلاں تنظیم سے ہے، فلاں سے ہے۔ عصبیت کو جو کچلتا نہیں ہے، ختم نہیں کرتا، سچی گواہی نہیں دیتا، گواہی کو چھپا لیتا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ایسے ظالموں سے محفوظ فرمائے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ اعلان کر دیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا، جس کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی ہے، اور وہ کیا کہا تھا؟ بیٹا شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑھ کے کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس ظلم سے بھی محفوظ فرما دے۔ قرآن مجید کی اور حدیث کی روشنی میں آپ نے سنا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ پھر دوسرا ظلم اپنی جان پہ ظلم کرنا۔ انسان اپنی جان پہ ظلم دو طرح کا کرتا ہے، قولی ظلم، فعلی ظلم، زبان سے بول کے بھی ظلم کرتا ہے، کسی پہ تہمت لگاتا ہے، ملعون بن جاتا ہے۔ کیسے ملعون بنتا ہے؟ ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة۔ ایسے لوگ جو کسی پاک دامن مرد پر، کسی پاک دامن عورت پر وہ تہمت لگاتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں، بات ثابت نہیں ہوئی، لعنت ہے ان پر۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے اگر کسی نے فحاشی کا الزام لگایا، چار گواہ نہیں ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ان پر لعنت ہے۔ یہ توبہ نہیں کرتے اس وقت تک آئندہ سے ان کی گواہی کنسیڈر نہیں کی جائے۔ تہمت لگاتا ہے، چغلی کرتا ہے، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے چغل خور، الزام لگانے والا اپنی ہی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ من قال لأخیہ ما لیس فیہ، جو کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، صرف یہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بات کہہ دیتا ہے، کوئی دلیل نہیں، ثبوت نہیں۔ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ قیامت کے دن جہنمیوں کے خون اور پیپ میں اسے رکھیں گے، حتی یخرج مما قال، جب تک قیامت کو ثابت نہیں کر دے گا، ولیس بخارج، حدیث کہہ رہی ہے یہ شخص کبھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ یہ زبان سے تہمت لگانا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ کسی کی 40 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، اگر روزانہ کی بنیاد پہ ایک بندے کی غیبت کی، ایک بندے کی، سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینوں کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 30۔ 40 سال کو ذرا دیکھیے کتنے ہزار لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے اپنے حقوق لینے کے لیے، اور اکیلی جان کھڑی ہوگی حقوق دینے کے لیے۔ کیا بنے گا؟ کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو مذاق کیا ہے۔ سیدہ عائشہ
ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، صرف اتنا کہا انہوں نے، تعنی قصیرہ، چھوٹا قد ہے، کہ عائشہ تو نے بات ایسی کہہ دی ہے، لو مسجت بماء البحر لمزجت، اگر اس بات کو سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سمندر بھی کڑوے ہو جائیں، کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی کسی کے بارے میں آپ دیتے ہیں، یہ سب آپ کا زبانی ظلم ہے، جھوٹ سے باز آ جاؤ، لعنت کسی پر بھیجنے سے باز آ جاؤ۔ آپ کسی کو لعنتی کہتے ہیں، لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر دائیں اور بائیں آتی ہے، کیونکہ آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، پھر پلٹ کے اسی پر ہی آ جاتی ہے جس نے لعنت بھیجی ہوتی ہے، وہ خود لعنتی بن جاتا ہے۔ ان اللعانین لا یکون شفعاء یوم القیامہ، جو لعنت کرنے والا ہے قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے۔ جھوٹ سے باز آ جاؤ، یہ بھی ظلم ہے، غیبت سے باز آ جاؤ، یہ بھی اپنی جان پہ ظلم ہے، لعنت سے باز آ جاؤ، یہ بھی اپنی جان پہ ظلم ہے، اور مذاق کرنے سے باز آ جاؤ، یہ بھی اپنی جان پہ ظلم ہے۔ جھوٹی گواہی کسی کے بارے دینا، ایفیڈیوٹ پہ سائن ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ، باز آ جاؤ، یہ ظلم ہے۔ اور ایفیڈیوٹ پہ سائن کرنے کا معنی یہ ہے تدع الدیار بلاقع، اپنے گھر کی بربادی کے سائن کر چکے ہو، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ کچھ ظلم انسان اپنی جان پہ عملی طور پہ کرتا ہے، زبان سے نہیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ ہاتھ سے ظلم کیسے کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الملائکۃ تلعن اذا اشار احدکم الى اخیہ بالسیف بالحدید، لوہے کی کسی چیز سے کسی کو صرف مارنے کا اشارہ کرنا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یروی اخاہ المسلم، اللہ کے رسول نے مسلمان بھائی کو ڈرانے سے منع کیا ہے۔ کوئی لوہے کی چیز سے اپنے بھائی کو ڈراتا بھی ہے، فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اس طرح کی چلاکی دکھانے والا ظالم ہے، اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ من حمل علينا السلاح فليس منا، من شهر من سل على أخيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، جو تلوار یا اسلحہ اپنے بھائی پہ تان لیتا ہے، سگے بھائی پہ، کسی مسلمان پہ، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضاة ثلاثہ، قاضی تین طرح کے ہیں، قاض فی الجنہ واثنان فی النار، ایک جنتی ہے، دو جہنمی ہیں، ہاتھ سے فیصلہ لکھنا ہے۔ کون جنتی ہیں؟ عرف الحق فقضى به، دلائل کی روشنی میں حق کو پہچانتا ہے، فیصلہ حق کے مطابق کرتا ہے، یہ جنتی ہے۔ دو جہنمی ہیں، ایسا انسان جو شخص لم یعرف الحق، جو حق کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، فیصلہ دے دیتا ہے، جہنمی ہے۔ دوسرا شخص جو حق کو پہچان گیا فقضى بہوا، پھر بھی اپنی خواہش کا اس نے فیصلہ کیا، حق کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، ظالم ہے، جہنمی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، جس کے پاس درم و دینار نہیں وہ مفلس نادار فقیر ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت میں مفلس نادار فقیر بے حال وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام والصدقہ، ایسا امتی اس امت میں سے جو قیامت کو آئے گا، نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، صدقات دینے والا، زکوات دینے والا، اتنے عظیم کام چار کر رہے، لیکن چار ہی اس کے گناہ ہوں گے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، او قَذَفَ هَذَا، کسی پہ بہتان باندھا ہوگا، او
ضرب هذا، کسی کو ویسے ہی مارا ہوگا، او سفک دم هذا، کسی کو قتل کیا ہوگا، او اکل مال هذا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ کتنے لوگ بچپن سے شمار کرو، کتنے لوگوں کو گالی دی، کتنے پہ بہتان باندھے، کتنے پہ اپنی طاقت کے ناز پہ ظلم کیا، کتنے لوگوں کے داؤ پیچ سے مال کھائے، والعیاذ باللہ، اور کتنے لوگوں کے قتل پہ خوشی کا اظہار کیا۔ مسلمان تھا جو خوشی کا اظہار کرتا ہے کسی مسلمان پہ ظلم پہ، وہ بھی اتنا ہی ظلم میں برابر ہے جتنا ظالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، لائن لگی ہوگی، یہ اکیلا مسکین، مفلس، نادار، فقیر کھڑا ہے، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے تقسیم کی جا رہی ہے۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ فَإِنْ فَنِيَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، ابھی حقوق والوں کی لائن لگی ہے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، فَأُخِذَتْ مِنْ خَطَايَاهُمْ، ان کے گناہوں کو اکٹھا کیا جائے گا، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ان سب کے گناہوں کو اس کے سر پہ رکھا جائے گا، اس کے نام اعمال میں، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ظلم اپنی جان پہ بھی نہ کرو، اس جان کے ساتھ احسان کرو، اس جان کے ساتھ نیکی کرو۔ نیکی اور احسان کیا ہے؟ اس کو گناہ سے بچاؤ۔ لقمان حکیم نے اس لیے تو کہا تھا بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن گناہ اتنا کرنا جتنا تیرے جسم میں سزا سہنے کی طاقت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں شرک سے بھی بچائے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے سے بھی بچائے، اور دوسروں پہ ظلم کرنے سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ ظلم کی تعریف اور اس کی اقسام اور اس کی تفصیلات کو آپ نے سنا۔ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، لوگو ظلم سے باز آ جاؤ، ظلم قیامت کی تاریکیوں کا نام ہے۔ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہو بکا سے بچو، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، مظلوم کی آہو بکا اس طرح آسمان کی طرف چڑھتی ہے جیسے آگ کا شعلہ جاتا ہے۔ لیس دونہا حجاب، اس کو بادلوں پہ سوار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ تحمل فوق السحاب، اس کی آہو بکا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ ثلاث دعوات مستجابات، اس لیے فرمایا تین دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ودعوت الوالد لولده، اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا ظلم کتنی بڑے نقصانات کا باعث ہوگا۔ من ظلم قید شبر من الارض ظلم، ظلم کرتے ہوئے ایک بالشت زمین کسی کی ہتھیا لی، 5 سزائیں ہوں گی۔ 7 زمینوں کی مٹی کو قیامت کے دن اسے کھودنے پہ لگایا جائے گا، پھر 7 زمینوں کی مٹی کو اٹھا کر ثم کلفہ، اللہ پابند کریں گے 7 زمینوں کی مٹی کندھے پہ اٹھاؤ، پھر تیسری سزا پورے میدان محشر کا چکر لگاؤ حتی یقضى بین الناس، جب تک پوری کائنات کا حساب نہیں ہو جاتا۔ چوتھی سزا یہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ 5ویں سزا ثم یخسف اللہ بہم الارض،
پھر اللہ ساتوں زمینوں کے نیچے اسے دھنسا دیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ ظلم کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنانی لا تنالہما شفاعتی، قیامت کے دن میں دو لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا، شفاعت نہیں کروں گا۔ اور یہ بات یاد رہنی چاہیے، کوئی جنتی جنت میں بھی اللہ کے رسول کی سفارش کے بغیر نہیں جا سکے گا۔ جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی کوئی جنتی جنت میں بھی نہیں جا سکے گا۔ فرمایا اثنانی لا صنفانی لا تنالہما شفاعتی، دو قسم کے لوگ میں ان کی سفارش نہیں کروں گا۔ امام ظالم غشوم، ایسا بادشاہ جو ظالم ہے، جو فراڈ کرنے والا ہے، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ کل غال مارق، ایسا انسان جو غلو کرتا ہوا، حد سے تجاوز کرتا ہوا مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو جاتا ہے، اس کی بھی میں سفارش نہیں کروں گا۔ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں میرے صحابہ میں نے نہیں ابھی تک دیکھے۔ ایسے لوگ قوم معہم سیاط کاذناب البقر، ایسی قوم جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، یضربون بها الناس، وہ لوگوں پہ ظلم ڈھائیں گے، جہنمی ہیں۔ ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں بھی جہنمی ہیں۔ کون سی عورتیں؟ لباس پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود عوریاں نظر آتی ہیں، لوگوں کی طرف وہ مائل ہوتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں پہ جوڑے ہیں، بالوں کو اکٹھا کر کے جس طرح بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے، اس طرح کی ڈیزائننگ انہیں پسند ہے۔ کیوں؟ ان کا تعلق کیسے یہ بنا؟ یہودیوں کی نقالی کرتے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ، تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، مشابہت کرو گے، جہاں وہ قدم رکھیں گے تم بھی قدم رکھو گے، ایک ایک بلش پہ ان کی نقالی کرو گے۔ وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر ضب کی سوراخ میں وہ داخل ہوں گے تم بھی ان کے پیچھے داخل ہوگے، پتہ نہیں یہاں سے بھی کوئی خزانہ نکلنے والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي الطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ، وہ تو یہودی ہے، وہ تو عیسائی ہے، وہ تو بے حیا ہے، بے شرم ہے، ان کی تو غیرت نہیں، اگر وہ راستوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کریں گے لوگوں کے سامنے تم بھی ان کی نقالی کرو گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها، ایسی عورتیں جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج مسلمان مظلوم و مقہور کیوں ہے؟ صرف دو باتیں سمجھیے گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی جان پہ بھی ظلم کیا تو لوگ بھی ظلم کے لیے تیار ہو گئے، ہم نے شرک کو برداشت کیا، لوگوں کا ظلم بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ توحید کے علم کو بلند کرنے سے معاشرے میں امن و امان آتا ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جس قوم کے لوگ ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کرتے امن ان کو ہی ملتا ہے۔ ہدایت یافتہ وہی ہوتے ہیں جو اپنی جان پہ ظلم کر سکتا ہے، جو شرک کرتا ہے اس کو اب پریشانی کیوں ہے کہ کوئی اس پہ ظلم کر رہا ہے؟ سب سے پہلے اپنی جان پہ ظلم چھوڑیے، پھر اللہ کا شرک چھوڑیے، اللہ ذوالجلال کی وحدانیت کو خالص کیجئے۔ اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس وقت کشمیر کے مسلمان مظلوم ہیں، کسی طرح مصیبتوں کے ساتھ، کٹھنائیوں کے باوجود بھوک کے ساتھ ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری
داری کیا ہے؟ وہ مسلمان فلسطین میں ہو، وہ بورما میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، سب سے پہلی ذمہ داری اللہ سے توبہ کیجئے. توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا دوبارہ نزول ہوگا. دوسری بات، اپنے معاشرے میں توحید کو عام کیجئے اور شرک سے بچانے کی بارے میں سوچ پیدا کیجئے اور اس کے بارے میں پلاننگ کیجئے. مل جل کر شرک کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے. تیسری ذمہ داری، جہاد کی تیاری کیجئے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. تیاری کرو جس سے دشمن پہ تمہاری دھاک بیٹھ جائے. تمہارے دشمن، اس کے علاوہ بھی دشمن جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم نہیں جانتے، جو تمہارے دشمن ہیں، ان پہ رعب تمہارا آ سکے. آج جہاد کی تمہاری تیاری تو ہر وقت کی ہونی چاہیے، لیکن جب دشمن آنکھیں دکھائے اس کو سبق سکھانے کے لیے اپنے دل میں جذبہ پیدا کیجئے، نیت پیدا کیجئے، ارادہ کیجئے. من لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. جو غزوہ جہاد نہیں کرتا اور جہاد کا دل میں سوچ بھی پیدا نہیں کرتا، ارادہ نہیں کرتا، مر جاتا ہے، وہ نفاق کی موت مرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. لیکن جہاد تب کریں گے جو اسلام کے اصول کہتے ہیں وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. جب حاکم وقت بلائے گا. آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے فوج کے ساتھ قدم ملا کر دست بازو بنیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان کو مضبوط کرنے کی پلاننگ کیجیے. چوتھی ذمہ داری یہ ہے صرف جذبہ نہیں، صرف ارادہ نہیں، صرف تیاری نہیں، مال پیش کیجئے. کیسے؟ جس سے مظلوموں کی مدد کی جا سکتی ہے. تھرو پراپر چینل یہ مال پیش کیا جائے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. مومنوں، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی. کون سی تجارت؟ تؤمنون باللہ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اس کے رسول کے ساتھ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. تم کیسے بھی ہو، تمہارے پاس اسلحہ ہے یا نہیں، یہ ان لوگوں کا اعتماد ہے اسلحے پر جو کافر ہوا کرتے ہیں. مومن ہمیشہ اپنے تقوی اور اللہ پہ توکل کے ساتھ لڑتا ہے، اگرچہ اسباب وہ بھی مہیا کرتا ہے سنت سمجھ کے، اور ساتھ یقین ہوتا ہے مدد ادھر سے ہی آئے گی. یہ چوتھی ذمہ داری ہے. اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے، اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے، آرزوؤں کے غنچے کھلاتے ہوئے، معجزے جرتوں کے دکھاتے ہوئے، آگ کو رشک گلشن بناتے ہوئے، اپنے جسموں کے گھاؤ سجاتے ہوئے، ولولوں کے الاؤ جلاتے ہوئے، اگر اسلام کو بچانے کے لیے یہ وقت بھی آئے اپنے سینوں میں گولیاں کھاتے ہوئے، ہر قدم فاتحانہ بڑھاتے ہوئے، مومن ہمیشہ جرت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. الاسلام یعلا ولا یعلا علیہ. اسلام ہمیشہ بلند رہا ہے، ہمیشہ بلند رہے گا. اسلام پہ مومن کبھی آنچ نہیں آنے دیتا. یہ ذمہ داری ہے. پانچویں ذمہ داری، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ان تینوں ٹولز کو استعمال کیجئے. مسلمانوں کو بتائیے، دنیا تک آواز پہنچائیے یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے ان لوگوں پر، ان ماؤں پر، ان بہنوں پر، ان بچوں پر جو بھوکے مر رہے ہیں، ان نوجوانوں پر جن کی زندگی اور کیریئر کو خراب کیا جا رہا ہے. اور اسلامی برادری تک یہ بات پہنچانا ذمہ داری ہے. اسلامی حکومتوں تک یہ بات پہنچانا اور اپنی حکومت کے ساتھ مل کر اس کا سبق سکھانے کے لیے پلاننگ کرنا یہ ذمہ داری ہے. اور آخری بات، دعا کرنا یہ سب سے بڑا ایک کارنامہ ہے. اللہ کے رسول نے بدر پہ صحابہ کو اکٹھا کیا تھا. قرآن کہتا ہے
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. صحابہ کو میدان میں اتار دیا. میدان میں اترنے کے بعد صحابہ نے صفیں بنا لی. تاجدار مدینہ ایک خیمے کے نیچے کھڑے ہیں, ابو بکر بھی کھڑے ہیں. دعا ہو رہی ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ یہ مٹھی بھر یہ مسلمان اگر آج یہ بھی شہید ہو گئے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ دعا ہو رہی ہے. حکم اللہ کا ہے, فتح اللہ نے دی ہے. دعا نہیں چھوڑی. چادر کندھے سے گر گئی اور اللہ کے رسول کے صحابی ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر, اللہ آپ کی بھی مدد نہیں کریں گے. چادر دوبارہ کندھے پہ رکھی. آپ دعا کر رہے ہیں. اپنی دعاؤں میں مسلمانوں کو یاد کیجئے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحری کے وقت دعا کیا کرے, اور جب اذان ہو جائے اذان اور جماعت کے درمیانی وقت کو دعا کے لیے خاص کیجئے. آج جمعے کا دن ہے, عصر سے مغرب تک ہر دعا قبول ہوتی ہے. مسافر ہو تب بھی دعا کیجئے. اگر آپ خود بھی مظلوم ہیں, کسی نے آپ پر ظلم کیا, دعا کیجئے, رد نہیں ہوگی. بارش آ جائے تو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کیجئے. اور ہر رات جب بھی آنکھ کھلے 4 کلمات پڑھ لینا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اتنے کلمات پڑھ کے جو بھی دعا کرتا ہے رب تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول نے یہ وعدہ دیا تھا انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها. اس امت کی مدد اللہ تعالیٰ کریں گے کمزور لوگوں کی وجہ سے, جن کو دنیا کمزور سمجھتی ہے, جن کو کہتی ہے یہ تو نمازیں ہی پڑھتے ہیں, ان کو تو دعا کے سوا کام ہی کوئی نہیں ہے, دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی, ان کی تہجدیں ابھی ختم نہیں ہوئی. بضعیفها. یہ کمزور لوگ جو دنیا کی نظروں میں کمزور ہے, لیکن یہ کمزور 3 باتوں پہ مضبوط ہو جائیں. بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم. اپنے سینے میں اخلاص پیدا کر لے اور اپنی نمازوں کی پابندی کر لے, اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. تمہارا رب تمہیں کبھی خواب و خسران نہیں لوٹائے گا. ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب کو حیا آتی ہے, میرے بندے نے ہاتھ اٹھائے ہیں, اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لٹاؤں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم علیک بالیہود الہنود الغاصبین وعليك بالنصارى المعتدين. اللهم فإنهم لا يعجزونك بشيء, فأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا عزيز يا كريم. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وعقيدتنا ووحدتنا بسوء فأشغله اللهم بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم شل أركانهم وأخزي عقولهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا عزيز يا كريم. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي كشمير وفي بورما وفي كل مكان يا عزيز يا كريم. اللهم احفظهم في إيمانهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وفي دمائهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.